خلافت جو ہے وہ ہے کیا؟ دیکھیے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے نا بہت زیادہ افراط و تفریط بھی ہو رہی ہے، اور مطلب شکلوں کے اندر پھنس جاتے ہیں، اور جو مضمون ہوتا ہے نا، جو اصل مضمون ہوتا ہے، جو کانٹینٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ تھوڑی سی ذرا اس کے سمجھ گہرائی کا تعلق ہوتا ہے تو وہ ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے جو کانٹینٹ ہے، اور جو محض اس کی جو ایک شکل ہے یا ایک ہیئت ہے، لوگ اس کے اندر جو ہے نا وہ پھنس جاتے ہیں۔ خلافت اصل میں ایک مضمون ہے، خلافت ایک شکل کا نام نہیں ہے، اگر شکل ہے بھی تو وہ بعد میں ہے، پہلے خلافت ایک مضمون ہے۔ تو اس وجہ سے جو اصل پوچھنے کی واقعتاً چیز ہے، اس کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ جی خلافت بطور مضمون کیا چیز ہے، تو اس کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل خلافت سے پہلے ایک چیز ہے، خلافت اس کا ایک محض ایک عنوان ہے، اور وہ چیز ہے اس کا نام ہے جماعت۔ بلکہ اگر آپ غور کریں تو احادیث میں بھی بہت زیادہ جو کثرت کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے خلیفہ کے لیے، وہ امام ہے، امام۔ اب وہ امام کا لفظ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہمارے شیعہ حضرات نے ذرا اس کو بالکل اور رنگ دے دیا ہے، تو اس وجہ سے ہم بھی شاید، ورنہ یہ ہے کہ ان کو ائمہ کہا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ ابوبکر کی مشہور روایت ہے کہ ایک عورت جو ہے نا بہت نیک تھی، وہ چپ کر روزہ رکھتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جاہلیت کا طریقہ ہے، تو اس کا روزہ توڑوا دیا تھا۔ تو ابوبکر نے، بہت نیک تھی، بہت نیک تھی، تو کہنے لگے میرا سوال ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے مسلمان کب تک ٹھیک رہیں گے؟ تو انہوں نے کہا جب تک مسلمانوں کے ائمہ جو ہے وہ ٹھیک رہیں گے۔ تو ائمہ سے مراد مسلمانوں کے جو حکمران یا خلفاء ہیں۔ اچھا، تو امام کا لفظ بولا ہے، اب جب بھی آپ امام کا لفظ بولتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک اور لفظ ہوتا ہے، اور وہ جماعت کا ہوتا ہے، جماعت اور امام۔ اصل چیز یہ ہے جماعت اور امام۔ اچھا، اس وجہ سے امام بعد میں ہے، جماعت پہلے ہے۔ جماعت کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، اب اس پہ جو ہے نا آپ تفاسیر دیکھ لیجئے، طبری سے شروع ہو جائیے، اور سبھی ہی تفاسیر میں یہ جو مقام ہے نا قرآن مجید کا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس میں جمیعاً کی تفسیر آپ دیکھ لیجئے، اور تاکہ حبل اللہ کے تحت بھی آتی ہے سلف کی جو جتنی بھی تفاسیر ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے جماعت، مسلمانوں پر جماعت بن کر رہنا فرض ہے۔ جماعت کا کیا مطلب؟ اچھا، حدیث میں بھی آتا ہے علیکم بالجماعۃ وایاکم والفرقہ، گو جماعت کا بہت وسیع مطلب ان حدیث میں۔ اب تھوڑا سا ایک مسئلہ بھی ہو گیا ہے اس وقت کے نا، بہت سارے طبقے جتنا بھی ہے نا پولیٹیسائز کچھ ضرورت سے زیادہ کر دیا ہے، تو دین کی جتنی تعبیرات ہیں، ان کے جو روحانی معنی ہیں، ان کے جو سماجی معنی ہیں، وہ یا جو عقائدی ان کی جو ڈائمنشنز ہیں، وہ تقریباً نظروں سے غائب ہوتی ہیں، اور جیسے ہی جماعت کا امام کا لفظ ہے تو وہ سارے کا سارا اس کا، کیونکہ وہ بہت زیادہ سیاست کے اندر دماغ کھپ گئے ہیں، تو یہ بھی تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ ماننا چاہیے، اور اس چیز کے پر بھی جو ہے نا وہ متنبہ کر دینا ضروری ہے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں جماعت اور جماعت کو لازم پکڑنے کا اتنا زیادہ تکرار کے ساتھ حکم آیا ہے، تو یہ بات بالکل اپنی جگہ پہ ہے کہ اس میں جماعت کا نرا سیاسی معنی بہرحال نہیں ہے۔ بہت سارے یہ جو ہے نا اہل السنہ والجماعہ کے معنی میں جو جماعت سے متمسک ہونا، تو وہ بھی معنی ہیں، تو لیکن کیونکہ ہمارا اس وقت کا یہ، اور ان معنی کو ہم بھی بہت زیادہ واضح کرنے پر یقین رکھتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا اس وقت کی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ زیادہ تر اسلام کا جو سیاسی پہلو ہے اس حوالے سے ہو رہی ہے، تو صرف یہ وجہ ہے کہ اس میں ہم جماعت کا سیاسی معنی ہی بیان کر رہے ہیں، ورنہ میں اس پہ بالکل اعتقاد نہیں رکھتا کہ اس کو وہ بڑے معنی کو صرف چھوٹے معنی کے اندر محصور کر دیا جائے، ذہن اس سے بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جو دین کے اندر جو جماعت کا حکم ہے وہ گیون ہے، مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ ایک قوت بن کر رہیں، مسلمانوں کی جتنی صلاحیتیں ہیں، مسلمانوں کے جتنے وسائل ہیں وہ کنسولیڈیٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ جو ہے کہ امیر کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ فرمائے کہ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ، کہ دیکھو امیر کی بیعت کر کے رہنا ہے تم نے، اور ساتھ میں لفظ جماعت بولنا ہے، کیونکہ جو بندہ جماعت سے ایک بالشت بھر بھی دور ہوا
اور اس کو اس حالت میں موت آ گئی تو وہ جاہلیت کی موت بنے گا، کوئی چھوٹی وعید نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا لیں۔ اچھا، تو وہ یہ ہے کہ اندلس میں رہنے والا مسلمان اور چائنا میں رہنے والا مسلمان جو ہے ان پر واجب ہے کہ وہ مل کر اپنی قوت کو مجتمع کریں اور یہ اکٹھے ہوں۔ اور اس وقت تو آپ کو تھوڑا سا پتہ چل گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو ملک ہوتے ہیں وہ بڑے مزیدار نوالے ہوتے ہیں کچھ عالمی بدماشوں کے، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام مسلمانوں کو یہ حکم دینے سے غافل رہ جائے کہ تم نے بڑے مزیدار قسم کے لقمے اور نوالے نہیں بننا بدماشوں کے لیے، بلکہ ایسا ہو کہ تم اگر نگلنا ہو تو تم نکلو، تم ایک بڑے پلیئر ہو۔ تو اچھا، تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ خلافت جس چیز کو آپ کہتے ہیں اس کا جو مضمون ہے اس میں دو معنی بہت زوراور انداز سے موجود ہیں۔ وہ ہے مضمون، شکل پہ ہم نہیں جا رہے ہیں، نہ ہم راشدہ پہ جا رہے ہیں، نہ ہم ملک پہ جا رہے ہیں، نہ ملک جبری، نہ ملک عبود، نہ مطلب ان سب پہ نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ ان سب پر ہی یہ جو خلافت کا یہ معنی ہے نا اس پر وہ صادق آتا ہے۔ ہمارا کام ہو گیا، یہ دو معنی جب پائے جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ خلافت کے حوالے سے مضمون ادا ہو گیا اور ہمارا کام ہو گیا۔ وہ دو کون سے؟ ایک میں نے وہ کر دیا ہے، ایک وہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے مل کر ایک قوت ہوں، ایک جماعت ہوں، اور جماعت کا جو احادیث میں حکم ہے وہ پورا ہوتا۔ دوسرا جو معنی ہے وہ ہے کہ جب بھی کوئی انسانی اکٹھ ہوگا تو ان کو گورن کرنے کے لیے کوئی شریعت، کوئی قانون ہوگا، تو اس اکٹھ کا جو دستور ہو وہ آسمان سے اترا ہوا ہو، اور جو کہ صاف سی بات ہے رسالت ہے۔ رسالت یا تو قرآن مجید ہے اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو رسالت سے جو چیزیں ملی ہیں تو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ایک الگ بات ہے کہ پھر اس کی جو فقہی تعبیرات ہیں وہ یہ ہے، وہ حنفی ہے، وہ شافعی، مالکی ہے، لیکن بنیادی طور پر سب کا جو مرجع ہے وہ شریعت ہی ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت جو ہے وہ لا آف دا لینڈ، اور اس کے علاوہ کسی مائی کے لال کا لفظ بولا ہوا قانون کا معنی نہ رکھتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اگر دو معنی ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو اکٹھ ہے اس کا مقصد پورا ہوا۔ یہ چیز خلافت راشدہ میں تو بدرجہ اتم موجود ہے، جو جس کو آپ بادشاہت کہتے ہیں، ملوکیت کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ بیک وقت خلافت بھی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بیک وقت خلافت ہے، اس وجہ سے کہ تمام کے تمام جو خطے ہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کے لیے کنسولیڈیٹ ہوئے پڑے ہیں ایک جگہ پہ، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ان سب کو گورن کرنے والی چیز اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا دستور ہے۔ تو خلافت بطور مضمون یہ چیز ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر اس کی شکلیں ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اب یہ بہت بڑا ہم نے ایک فرق کر دیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے کوسچنز میں یہ بات آئے، شاید پہلے بھی گزر چکی ہو، ہم اس پہ گئے ہی نہیں ہیں کہ مسلمانوں نے خلیفہ کو چنا ہو یا نہ چنا ہو۔ دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں یہ امام کی شرطیں ہیں، یہ امام کے اندر شرطیں ہیں، امامت اس کے بغیر بھی ہوتی ہے، امامت اس کے بغیر بھی ہوتی ہے، اور اس کو ہو سکتا ہے آگے چل کر تھوڑا سا ہم کھولیں۔